تو یہاں پر لکھا ہے جب اس مرد خدا نے جو اس شخص کی باتوں میں آ گیا اور لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر روٹی بھی کھائی پانی بھی پیا کیونکہ خدا کا خادم تھا مرد خدا تو اس کو یہ حکم ملا تھا کہ جس مشن کے لیے جس کام کے لیے تو جا رہا ہے اسی کو کرنا ہے، لیکن اس نے خدا کے کلام کو جو ہے وہ رد کر دیا اور ایک انسان کی باتوں میں آ گیا۔ اب جب انسان کی باتوں میں آیا تو جب وہ وہاں سے جا رہا تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راستے میں ایک شیر ملا اور شیر نے کیا کیا ہے، اس کو چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ ہے سزا اس کو مل گئی، خداوند کے کلام کی نافرمانی کی سزا۔ مرد خدا تھا، خدا کا خادم تھا، کلام کے معاملے میں خدا کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ آج ہم جانے جانے میں ہم کلام کی نافرمانی جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم خدا کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں، خدا کے احکامات کو رد کر دیتے ہیں، ہم انسان کی باتوں پر زیادہ جو ہے ہم بھروسہ رکھتے ہیں لیکن خدا کی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اور یہاں پر کیا ہوا ہے، اس شخص نے یہی کیا ہے۔ خدا نے کہا اس نے خدا کی آواز نہیں سنی کہ میں خدا سے ایک دفعہ پوچھ ہی لوں کہ کیا خداوند یہ شخص جو آیا ہے کیا تیری طرف سے ہے، لیکن وہ شخص کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ چلا گیا اور خدا کے حکم کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ راستے میں جا رہا تھا، جنگل میں سے گزر رہا تھا تو وہاں سے شیر نکلتا ہے اور اس شیر جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سزا ملی، کیونکہ اس نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی تھی اور اس کی سزا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بھگتنی پڑی۔ پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کلام مقدس میں پہلا سموئیل 15واں باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، وہاں پر ساؤل بادشاہ کے بارے میں ہے۔ اس دور کے اندر سموئیل جو تھا وہ نبی تھا، قاضی تھا، اور ساؤل بادشاہ کے بارے میں ہے اور لکھا ہے کہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے، خداوند نے تجھے بھی رد کر دیا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں نا تو خدا بھی ہمیں رد کر دیتا ہے۔ ہماری بہت ساری غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، خدا معاف کر دیتا ہے۔ جانے جانے میں انسان ہے، ہم سوچوں میں، خیالوں میں، ارادوں میں ہم جو ہے غلطی کر جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، خدا معاف کر دیتا ہے۔ خدا بڑا رحیم ہے، کلام کے معاملے میں خدا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ جب خدا کے کلام کی بات آتی ہے نا تو وہاں پر لحاظ نہیں ہے، وہاں پر پھر سزا جو ہے وہ بھگتنی جو ہے وہ پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیر نکلا ہے اور شیر نے جو ہے وہ چیر پھاڑ جو ہے وہ ڈالا ہے۔ تو یہاں پر ساؤل بادشاہ ہے۔ اب ساؤل بادشاہ نے خدا کے کلام کی کیا کی ہے، نافرمانی کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ اسرائیل کا بادشاہ ہے، بادشاہت ملی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی بادشاہی کے اندر اس بات کو بھول گیا کہ میں خدا کے کلام کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو نافرمانی کی سزا جو ہے اس کو جو ہے وہ بھگتنی پڑی اور لکھا ہے کہ اس کا تخت چلا گیا، اس کی بادشاہت چلی گئی، سلطنت چلی گئی اور ایک بری روح آ کر اس کو ستانے لگی کیونکہ خدا کے کلام کی کیا کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ تو جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو پھر ایک بری روح آ کر جو ہے وہ ستانے لگتی ہے، تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے سموئیل نبی نے کہا اس لیے کہ تو نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے، خدا نے بھی تجھے رد کر دیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، دوسری تواریخ 26واں باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھیے کہ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ 26واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھ دیجئے۔ آمین۔ اب یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے اوزیا کے بارے میں، لکھا ہے جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ کسی انسان کی نہیں، انسان کی نافرمانی ہو جائے نا تو اس کی پھر بھی بخشش ہے، معافی ہے۔ یہاں پر وہ خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ لکھا ہے چنانچہ وہ خدا کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور قربان گاہ پر بخور جلائے۔ اور پھر 19ویں آیت میں لکھا ہے یہاں پر تب اوزیا غصہ ہوا
اور خوشبو جلانے کو بخوردان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور جب وہ کہنوں پر جھنجلا رہا تھا تو کہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربانگاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا۔ کیا پھوٹ نکلا؟ کوڑ کی بیماری اس کو لگ گئی۔ کیوں بیماری لگ گئی؟ کیونکہ خدا کے کلام کی نافرمانی کی ہے۔ بعض اوقات جب کسی کو کسی چیز سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، بعض اوقات ہم خدا کی آواز کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر بعد میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، ہمیں ان مشکلات سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر عزیہ کو دیکھیں، عزیہ کے ماتھے کے اوپر جو ہے کوڑ پھوٹ نکلا، کوڑ کی بیماری لگ گئی، کیونکہ عزیہ باز نہیں آیا۔ کہنوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہیں سکے۔ آج بھی اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں، جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں تو ہم کلام کی بات کو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کلام کو رد کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پھر جو ہے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیر نکلا ہے، اور شیر نے کیا کیا ہے؟ چیز پھاڑ ڈالا ہے، سزا ملی ہے، سزا ملی ہے۔ یہاں پر عزیہ کو دیکھتے ہیں، عزیہ کو سزا ملی ہے، کوڑ کا مرض جو ہے وہ لگ گیا ہے، اس لیے کہ خداوند کے کلام کی جو ہے نافرمانی کی۔ اگر آپ استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب کو پڑھیں، وہاں پر فرمانبرداری کی بھی برکتیں ہیں اور نافرمانی کی بھی جو ہے برکت جو ہے وہ لعنتیں ہیں۔ فرمانبرداری کی برکتیں اور نافرمانی کی لعنتیں ہیں۔ اور اگر آپ 15 آیت سے پڑھنا شروع کریں تو یہاں پر نافرمانی کی لعنتیں ہی لعنتیں ہیں۔ یہاں پر اگر آپ خدا کے کلام کو رد کریں گے تو یہ لعنت آئے گی، اگر آپ خدا کے کلام کی نافرمانی کریں گے تو پھر یہ لعنت آپ کے اوپر نازل ہوگی، اور انسان جو ہے بے شمار جو ہے لعنتیں قرض کے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ دب جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کی نافرمانی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ آج جانے انجانے میں ہم خداوند کے کلام کی جو ہے وہ نافرمانی کر جاتے ہیں، تو پھر جب ہمیں مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ واقعی ہم سے خطا ہوئی ہے، اور خطا بھی کس کی ہوئی ہے؟ خدا کے کلام کی۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ وہ ان کے باپ دادا کی بدکاری کی سزا کب تک دیتے ہیں؟ تیسری اور چوتھی پوچھ تک سزا دیتا ہے۔ سزا کیا ہے؟ خداوند کے کلام کی آپ نافرمانی کریں، اور نافرمانی کا جو مطلب ہے وہ ہے حکم عدولی کرنا ہے، حکم نہ ماننا ہے، حکم نہ ماننے کا عمل کرنا ہے، اور بغاوت کرنا ہے۔ کسی چیز کو آپ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، خدا کا قانون ہے، بائبل کا ایک لا ہے، اور اگر ہم اس لا کو نہیں مانتے، اس قانون کو نہیں مانتے، اس قانون کو ہم رد کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ سزا کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے جب وہ جرم کرتا ہے تو پھر جرم کرتا ہے، کرائم کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو سزا سنائی جاتی ہے۔ سزا اس کے لیے موسیقی ہے، کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس نے قانون کو توڑا ہے، اس نے جو ہے اپنے ملک کے آئین کے خلاف بغاوت کی ہے، تو اس کو پھر سزا ملتی ہے۔ اسی طرح جو ہے بائبل کا ایک قانون ہے، خدا کا قانون ہے، خدا کا ایک آئین ہے، اس کے مطابق جب آپ چلتے ہیں آپ اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، آپ شادمان رہتے ہیں، آپ بابرکت رہتے ہیں، آپ کیونکہ آپ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ اگر آپ ملک پاکستان میں دیکھیں، آپ ایک اچھے شہری ہیں، آپ قانون کو فالو کرتے ہیں، آپ قانون کو مانتے ہیں، آپ باہر نکلتے آپ سگنل کو نہیں توڑتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون کو فالو کریں۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سزا کا مستحق ہے، کیونکہ وہ قانون کے خلاف چل رہا ہے۔ یہاں پر خدا کا ایک قانون ہے، خدا نے اس کلام کے اندر ایک آئین بنایا ہے اور ایک قانون بنایا ہے۔ جب ہم اس قانون کو، اس آئین کو ہم رد کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں کوڑ کا مرض لگ جاتا ہے، پھر ہم جو ہے شیروں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر بیتیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا واقعہ رونما ہوا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی جو ہے نافرمانی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جانے جانے میں کہیں ہم خدا کے کلام کی جو ہے نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نافرمانی کر رہے ہیں،
آج کلام کی وہ رسپیکٹ، کلام کی وہ عزت جو ہے ہم نہیں کر رہے۔ بعض کا کلام ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے، ہم نے ایک اونچی جگہ پر رکھا ہوتا ہے، بڑی بڑی مٹی سے وہ بھرا ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کلام کی وہ رسپیکٹ، آپ کلام کی وہ عزت نہیں کر رہے ہیں۔ بعض کا جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس کلام کو انہوں نے اپنی جو ہے وہ بازو کے نیچے بغل کے اندر رکھا ہوتا ہے، کلام کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ کلام کی آپ توہین کر رہے ہیں، آپ کلام کی رسپیکٹ نہیں کر رہے۔ بعض کا جو ہے ہم نے کلام کو جو ہے کسی صحیح جگہ پر نہیں رکھا ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ ہم کلام کی نافرمانی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کلام جو ہے ایک ہتھوڑے کی مانند ہے، یہ کلام ایک پاور ہے، یہ کلام ایک طاقت ہے، یہ کلام آپ کے لیے ایک زور ہے، اور جب یہ کلام آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ زور آور جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات پر غور کرنا ہے کہ کلام کو ہم فالو کریں، اس قانون کو جو ہے ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، تاکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتی رہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو استثناء 28 باب کے اندر 15 آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر نافرمانی کی جو ہے وہ سزائیں ہیں۔ اگر آپ نافرمانی کریں گے تو آپ اس کو گھر جا کے پڑھیے، استثناء 28 باب اس کی 15 آیت سے آپ شروع کریں گے تو کتنی سزائیں ہیں جو ایک انسان کے اوپر لاگو کی گئی ہیں، اور وہ سزا تب ہے جب آپ بائبل کے قانون کو جو ہے وہ رد کریں گے۔ ساؤل نے کیا کیا؟ حالانکہ بادشاہ تھا، خدا کے کلام کو جو ہے وہ رد کیا، اور کیا ہوا؟ اپنی بادشاہی سے ہاتھ ہو بیٹھا، اور لکھا ہے کہ ایک بری روح آ کر اس کو جو ہے وہ سکانے لگی۔ عزیہ نے کیا کیا؟ خدا کے کلام کی نافرمانی کی، اور کیا ہوا؟ اس کے ماتھے کے اوپر کوڑ جو ہے وہ پھوٹ نکلا۔ اور یہاں پر بیت ایل میں دیکھتے ہیں اس مرد خدا کو جس نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی، تو جب وہ راستے میں جا رہا ہے تو شیر نے جو ہے اس کو چیر پھاڑ ڈالا ہے۔ آج بھی جب آپ کلام کی نافرمانی کریں گے تو کسی نہ کسی بڑی مصیبت سے آپ کو جو ہے وہ گزرنا پڑے گا، آپ کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کو جو ہے وہ رد جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس لیے بار بار توریت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ خدا اس کے بارے میں سختی کے ساتھ جو ہے وہ حکم دے رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کے کلام کی نافرمانی کرنا جو ہے ہم اس کے لیے پھر سزا کے مستحق جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو ہے اس کے کلام کے ساتھ جو ہے وقت گزاریں۔ یہ کلام جو زندگیوں کو بدلتا ہے، یہ کلام جو ہے یہ آپ کے گھر کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ لیکن اگر آپ نے نافرمانی کی، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نافرمانی کریں گے تو پھر کیا آپ پائیں گے؟ سزا۔ پھر ایک اور بات بائبل مقدس میں لکھی ہے، غیر مبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم کیا ہے؟ بڑھ جائے گا، مصیبت بڑھ جائے گی۔ آپ غیر مبودوں کے پیچھے اس وقت جائیں گے جب آپ خدا کے کلام کو رد کریں گے، جب آپ اس پاور کو، اس طاقت کو رد کر دیں گے تو پھر کیا ہے؟ مصیبت بڑھے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں دیکھ سکتا۔ کیا آپ خدا کے ساتھ کسی اور کو جوڑ دیں، کسی اور معبود کو جوڑ دیں؟ خدا اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، اور اس کی سزا جو ہے پھر ہمیں بھگتنی پڑتی ہے۔